اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات اکرام، جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ ہے: اے ایمان والوں، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جس طریقے سے ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد یا ایھا الذین آمنو سنو تو اپنے کان اس طرف لگا دو، کیونکہ اس ارشاد کے بعد اللہ رب العزت کوئی نہ کوئی حکم صادر فرماتا ہے، یا کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے یا کسی کام سے منع کیا جاتا ہے۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی پہلی رات آنے پر اللہ رب العزت رضوان کو آواز دیتا ہے، وہ جواب دیتا ہے میں خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جنت کو صاف کر کے خوب آراستہ کرو، بہشت کے دروازے کھول دو، اور جب تک رمضان کے تمام دن گزر نہ جائیں بہشت کا کوئی دروازہ بند نہ کریں۔ پھر دوزخ کے دروان کو آواز دی جاتی ہے، وہ بھی فوراً جواب دیتا ہے میں فرمان بجا لانے کے لیے حاضر ہوں۔ تب حکم باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں پر دوزخ کے دروازے بند کر دیے جائیں، جب تک رمضان نہ گزر جائے دوزخ کا کوئی دروازہ نہ کھولو۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام کو پکارا جاتا ہے، وہ جواب دیتے ہیں اے مولا میں حاضر ہوں۔ حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور تمام سرکش شیطانوں کو مقید کر لو، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزوں میں خلل نہ ڈالے اور ان کے افطار کے اوقات میں کوئی گڑبڑ نہ کریں۔ پھر اللہ رب العزت طلوع آفتاب سے روزہ افطار کرنے کے وقت تک لوگوں کو دوزخ کی آگ سے نجات دیتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم کو ہر آسمان پر مشہور کرنے کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہے۔ یہ فرشتہ پکار کر کہتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے جو گناہوں سے باز آ کر اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے والا ہو، اس کی توبہ قبول ہوگی، جو دعا کرے گا اس کی دعا قبول کی جائے گی، کوئی مظلوم مدد چاہتا ہے تو اس کی مدد کی جائے گی، بخشش چاہنے والے کی بخشش کی جائے گی، سوال کرنے والے کو اس کی حاجت پوری کی جائے گی۔ رمضان کے سارے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا رہتا ہے کہ اے میرے بندوں اور اے میری بندیوں، تمہیں خوشخبری ہو، تم صبر کرو اور اس پر جمے رہو، جلدی تمہیں رنج اور مصیبت سے نجات مل جائے گی اور میں تمہیں اپنی رحمت کے قریب بلا لوں گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص ماہ رمضان میں ایمان کی حالت میں ثواب کی غرض سے روزہ رکھے گا، رات کے وقت قیام کرے گا، اللہ رب العزت ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ میری امت کا کوئی شخص ایک نیکی کرے گا تو اس کے بدلے میں 10 سے لے کر 700 گنا نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں۔ روزے کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ روزہ خاص میرے لیے ہے جو میرے بندے نے رکھا ہے، اس میں آدمی اپنی آرزوؤں اور خواہشوں کو چھوڑ دیتا ہے، وہ میری خاطر کھانا پینا ترک کر دیتا ہے، اس لیے میں اسے اپنی شان اور اپنی عظمت کے مطابق اجر دیتا ہوں۔ روزہ اس شخص کے لیے ڈھال ہے۔ روزے دار کو 2 راحتیں نصیب ہوتی ہیں۔ ایک راحت روزہ افطار کرتے وقت کہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، کھانے کی تمام چیزیں سامنے موجود ہیں، لیکن وہ اس لیے نہیں کھا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں ہے، صبر و تحمل کا پیکر بنا ہوا ہے،
کتنی راحت اور سکون کی یہ ساعت ہوتی ہے۔ اور پیارے آقا فرماتے ہیں کہ دوسری راحت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حاصل کرتے وقت ہوگی۔ ان دو فرحتوں، ان دو راحتوں کے برابر کوئی فرحت ہو نہیں سکتی ہے۔ سامعین اکرام، رمضان کے لفظ میں 5 حروف ہیں، ہر حرف میں ایک اشارہ ہے۔ رام پروردگار کی رضامندی کی طرف اشارہ ہے، میم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی طرف اشارہ ہے، ضاد میں اشارہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا ضامن ہے، اور الف سے مولا رب العزت کی الفت مقصود ہے، اور نون سے اللہ رب العزت کا نور مراد ہے۔ یعنی رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی محبت، اس کی ضمانت، اس کی الفت اور اس کے نور، ان تمام باتوں کا جامع ہے۔ یہ بہت بڑی بزرگی اور بخشش ہے، اور یہ ان کے لیے ہے کہ جو اللہ کے دوست اور نکوکار ہیں، صالحین ہیں۔ سامعین اکرام، بعض حضرات کا کہنا ہے کہ رمضان کو دوسرے مہینوں سے وہی نسبت ہے کہ جو دل کو سینے سے ہوتی ہے، نبی کو دیگر لوگوں سے، حرم پاک کو دوسرے شہروں سے۔ حرم میں دجال نہیں آئے گا تو رمضان میں سرکش شیطان جکڑے جاتے ہیں، نبی گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے، ماہ رمضان روزے داروں کا شفیع ہوگا۔ اس مہینے میں ایمان والوں کے دل معرفت اور ایمان کے نور سے منور ہو جاتے ہیں۔ قرآن عظیم پڑھنے کے نور سے ماہ رمضان کی آراستگی ہوتی ہے۔ افسوس ہے اس شخص پر کہ جو اس ماہ مبارک کو پائے اور وہ نہ بخشا جائے، کیونکہ اگر وہ اس مہینے میں نہیں بخشا گیا تو بھلا پھر کب بخشا جائے گا؟ انسان کو لازم ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہونے اور موت کی سختی شروع ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اس کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرے۔ ایسا نہ ہو کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اور گریہ و زاری کا وقت گزر جائے۔ لہذا عزیزوں، اس ماہ مبارک کی عظمت کی قدر کیجیے اور اس مہینے میں بھرپور طریقے سے عبادت و ریاضت کیجیے، تاکہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کو نازل فرمائے، انوار و برکات کی ہمارے اوپر بارشیں فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔